بعض اوقات ایسا ضرور لگتا ہے کہ شاید ہماری دعائیں تہجد سے بھی پوری نہیں ہو رہی، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید سب کچھ وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے جیسا تہجد پڑھنے سے پہلے تھا، کیونکہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہے جو ہم نے اس لمحے میں مانگی اور دوسرے لمحے میں وہ قبول بھی ہو گئی۔ بعض دعائیں ایسی بھی ہوتی ہے کہ ہم نے آج مانگی اور وہ کل مل گئی، اور بعض ایسی ہوتی ہے کہ ان کے لیے ہمیں مہینوں تک یا کبھی کبھار سالوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن اس انتظار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ بس ہر آزمائش کا وقت مقرر ہے، بس ہمیں اس مقررہ وقت تک صبر کرنا ہے اور مانگتے رہنا ہے۔ اور ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہے، اور تہجد کی دعائیں ہوتی ہی ایسی ہے جن کے نصیب میں کن کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تہجد کی دعائیں بڑی مضبوط دعائیں ہوتی ہے، اتنی مضبوط کہ بندہ بھلے ہی ٹوٹ جائے لیکن یہ نہیں ٹوٹتی تب تک جب تک اللہ کا پیار نہ لے لے، تبھی تو اللہ کو یہ سب سے پیاری ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس بچے کی طرح اللہ کو مناتی ہے جو بچہ ماں کو منانے کے لیے ماں سے چپکتا رہتا ہے، جو کبھی ماں کو چومتا ہے تو کبھی ماں کو محبت سے دیکھتا ہے، اور پتہ ہے ماں تو تب بھی مان جاتی ہے جب اسے منایا نہیں جاتا۔ تو وہ تو پھر اللہ ہے، پیار کرنے والا، رحم کرنے والا اللہ، بہت محبت کرنے والا اللہ۔ وہ تو کہتا ہے کہ میرے بلانے پہ ہی تو تہجد تک آئے ہو، تو میں تمہیں کیسے خالی لوٹا دوں؟ جب میرے دعوت نامے سے آئے ہو تو کیوں نہ میں مہمان نواز بنوں؟ وہ دیتا ہے، بہت دیتا ہے، بار بار دیتا ہے۔ جب جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو وہ تب تب دیتا ہے، اور وہ اس دفعہ بھی ضرور دے گا۔ اس نے نوازا ہے تہجد سے، اور وہی اپنے کن سے بھی نوازیں گا۔ تم دیکھو گے، بہت جلد دیکھو گے۔ دعائیں تمہارے لیے کب کب اور کیسے کیسے وسیلہ بناتی ہے، اگر تم یہ جان جاؤ گے تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ لو گے۔